چونکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں نا جو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی تو کوئی سمجھانے کا طریقہ ہے نا، کس طرح ان کو سمجھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو ایک بڑا دماغ دیا ہے، لیکن یہ دماغ ہے سب کے پاس ہے، مگر استعمال کے طریقے اپنے اپنے ہیں، کہ استعمال کی کیپیسٹی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، وہ کس طرح سمجھتا ہے اس کو یا کس طرح اس کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، امام اعظم سے پوچھتے ہیں کچھ لوگ کہ جی آپ کو عقلی دلیل دیں کہ رب ہے، اگر آپ عقلی دلیل نہیں دیں گے نا تو پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا یار میں اس وقت کسی اور سوچ میں پڑا ہوا ہوں، تسا می اچھی تو اور نول ٹھم پہ سٹیا، میں کسی اور سوچ ہی پیا ہوں، اس لیے گل ہونی نا بابا کیڑی سوچ ہی پہ ہو۔ آپ نے فرمایا آپ مجھے ایک اور کام میں الجھا رہے ہیں، نیک کام میں الجھا رہے ہیں، میں کسی اور کام میں الجھا ہوا ہوں اس وقت۔ اچھا کس کام میں آپ الجھے ہوئے ہیں؟ پہلے ذرا وہ بتایا۔ آپ نے فرمایا میں اس بات میں الجھا ہوا ہوں، ایک کشتی ہے جس کا کوئی ملاح نہیں ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، آٹومیٹکلی اس کے اوپر سامان لوڈ ہوتا ہے، پھر جس جگہ سامان ان لوڈ کرنا ہوتا ہے نا اس جگہ جا کے خود بہت رک جاتی ہے، وہاں خود بہت وہ سامان ان لوڈ ہو جاتا ہے۔ دریاؤں یا سمندر کی جو لہریں ہیں بڑی بڑی خوفناک پہاڑ جیسی، ان کو خود بہت وہ چیزتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہتی ہے، اور جاتی بھی اپنے جو اس کا ہدف ہوتا ہے، جو اس کا مقررہ اس کی جگہ ہوتی ہے اس جگہ پر جاتی ہے، اس سے ادھر ادھر بالکل نہیں ہوتی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ عجیب سا معاملہ ہے۔ کہنے لگے ہم تو ایک بڑا مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے تھے، ایک بڑا مسئلہ لے کر آئے تھے کہ بتائیں وہ عقلی دلیل سے کہ اللہ ہے، اللہ کی معرفت کے بارے میں ہمیں کوئی آگاہی دلائیں۔ آپ تو ایک ایسے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں جس کو عقل ہی نہیں مانتی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک کشتی بغیر ملاح کے چلے، منزل اس کی مقرر ہو، اس منزل پر پہنچے خود بہت ہی، سامان وہاں لوڈ بھی خود کرے، ان لوڈ بھی خود کرے، اور پیچھے سے جہاں سے چلے وہاں سے لوڈ بھی خود کرے، اور سمندر کی لہروں کو خود بہت چیر کے وہ اپنی منزل کا راستہ بنائے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کو عقل مانتی ہے؟ آپ نے فرمایا بے وقوفو، اگر ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو یہ کائنات کی کشتی کیسے چل رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ کائنات کی کشتی کو چلانے والا بھی تو کوئی ہے نا، وہ وہی ہے جس کا نام خدا ہے، جس کا نام رب ہے، رب العالمین، عالمین کا رب۔ یہودی بھی اس میں، عیسائی بھی اس میں، بدھ مذہب بھی اس میں، مسلمان بھی اس میں، غیر مسلم بھی اس میں موجود ہے، یعنی عالم میں موجود ہے۔ اب وہ یہ فرما رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں۔ رب کا معنی پالنے والا۔ اب جو مانتا ہے اسے بھی پالتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی اسے بھی پالتا ہے۔ اب اگر کوئی نہ مانے اسے تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے اعلان فرمایا نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک خدا کو مانو، تو کفار مکہ نے کہا کوئی دلیل، تو اللہ نے یہ دلیل نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے فلاسفر، پوری دنیا کے ریسرچر یہ بات سوچتے رہے، اس بات پر ریسرچ کرتے رہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا؟ بے نیاز کس چیز سے ہے؟ تو کسی دانا نے یہ بات بیان کی کہ اس بات پر سوچنے والوں کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ واقعی بے نیاز ہے نا۔ کس طرح بے نیاز ہے؟ جس کام کو کرنے کا وہ ارادہ کرے کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی، بے شک۔ اور جو کام وہ نہ کرنا چاہے کوئی دنیا کی طاقت اس سے کروا نہیں سکتی۔ اب بارش وہ برسانا چاہے تو کوئی اسے روک سکتا ہے؟ وہ
ایسے موسم میں بھی برسا سکتا ہے. وفارت تنور آپ نے سنا ہوگا، قرآن پاک ایک جملہ ہے وفارت تنور. سادی جی گل ہے، سامنے اساں اپنیاں بوڑھیاں ماواں کو سنیا کہ اس سامنے نہ موسم ایسا ہونا کہ چولہے چ بھی کہا جمیش نہ ایک کون جمانا. تو تنور جو ہے نا یہ آگ والی جگہ ہے، تو تنور سے چشمہ جاری ہو جائے تو پھر یہ کون جاری کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ، وہ رب ہے. تو پھر دنیا نے دیکھا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. اب اگر یہ مجان سے دریا گزر رہا ہے، ہم یہاں کیرلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی یہ کہے گی کہ آپ اپنا آپ سنبھالیں، یہ مجان کا دریا جو ہے یہ بفر جائے گا تو آپ کہیں ڈوب نہ جائیں. تو ہم کہیں مجان کا دریا کہاں اور ہم کہاں. اچھا پھر اگر کوئی خطرہ پیدا ہوئی بھی گیا تو اسا وہ شیری کیا جگہ گیا اسا شیری نے نکے میں لے جا سا. تو ایویں عقل تصور کرنی ہے مجان کا دریا شیری پہنچ سی. اللہ فرمانا جی میں چاہنا تو جلدی پارا پڑا پھر میں پانی بھی دیکھ سکوں. تو جو نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جس نے نہیں آپ کی بات مانی وہ کہاں غرق ہوا؟ جودی پہاڑ کی چوٹی پر. پانی وہاں پہنچا. کس نے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا. وہ رب فرما رہا ہے کہ میں رب ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور جو چاہوں کرنے کے لیے مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے میں بے نیاز ہوں. جو میں نہ چاہوں کوئی دنیا کی طاقت 600 فٹ زمین کے نیچے چلے جاؤ، اللہ 700 فٹ چلے جاؤ جدید مشینری استعمال کر لو، 1000 فٹ نیچے چلے جاؤ جدید مشینری استعمال کر لو، اگر وہ نہ چاہے تو پانی نہیں، اگر وہ چاہے تو شیری کی چوٹی پر 50 فٹ پر 30 فٹ پر 40 فٹ پر 20 فٹ پر بھی پانی وہ دے سکتا. ہمارے تھروچی کو ایک وقت تھا اتنی پانی کی، میں آخری بات بیان کروں، اتنی قلت تھی تھروچی، ایک چشمہ تھا صرف. اور یقین جانیے گل پر اور تھروچی میں بڑی ہائٹ ہے، یہ شیری اور مجان سمجھ گئے اتنا ہی فاصلہ ہے. وہ شیری والے لوگ یہاں مجان سے جا کر پانی لاتے تھے. جس وقت یہ مشنری کا دور آیا نا، یہ بورنگ مشین ہے، اس وقت یہ ہاتھوں سے وہ کھینچتے تھے رسا اور پانی نکالتے تھے. تو تھروچی 40 فٹ سے زیادہ کوئی بور نہیں ہے، کوئی بور 40 فٹ سے زیادہ. ہم اس سے تقریباً 200 فٹ نیچے ہیں. تو ہمارے ہاں بعض جگہوں پر ہے نہیں ہے، اور جہاں ہے وہاں 100 فٹ پر ہے، 80 فٹ پر ہے، 90 فٹ پر ہے. اور اس سے بھی جو نیچے جگہ ہے وہاں پر 200 فٹ ہے. یہ مالک کی شان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے اس سے کوئی کروا نہیں سکتا. اس لیے اس نے اعلان فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، میری مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چل سکتی. اس رب کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.